انصاف ضروری ہے، اور خوش نصیب ہیں عورتیں جو نبی کے نکاح میں پہنچ گئیں۔ جن عورتوں کا نکاح نبی کریم سے ہو گیا ان عورتوں کے درجے اتنے بلند ہو گئے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہو سکتی۔ اے نبی کی بیویوں، تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ نبی کے نکاح میں آ گئی تو پوری دنیا پہ ان کا درجہ بلند ہو گیا۔ تو جب نبی کی عورتوں کی طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی تو نبی کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عرش کے عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ نبی کا درجہ اتنا بلند، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ نبی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ایک حضور کی بیوی ہیں جن کا نام ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کا نکاح حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضور سے کیا، اور مہر میں ام حبیبہ کو حبشہ کے بادشاہ نے 4000 درہم عطا فرمایا۔ 4000 درہم اس زمانے میں کئی لاکھ روپیہ ہو جائے۔ سرکار کے نکاح میں نجاشی کے بادشاہ نے مہر دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی مہر حسب حیثیت بندھا ہے۔ اللہ نے جیسی حیثیت دی ہو ویسے مہر ہونا چاہیے۔ کم سے کم کی مقدار تو اللہ نے 10 درہم بتا دیا، جس کی قیمت اس زمانے میں تقریباً 8 یا 9 ہزار روپیہ بنے گی۔ لیکن حیثیت کے مطابق مہر ہونا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ کا مہر حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے دیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ سرکار کی بیوی ہیں، اس لیے ان کے بھائی امیر معاویہ حضور کے سالے ہو گئے، اور سالے سے انسان کو محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو بھائی، آج آدمی اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت سالے سے کرتا۔ بیوی کے بہن بھائی سے زیادہ محبت، اپنے بھائی سے کم محبت، یہ ہمارا آپ کا نظریہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ لیکن سرکار نے تو محبت کی ہوگی حضرت امیر معاویہ سے، اسی لیے حضور نے دعا مانگی تھی امیر معاویہ کے لیے، اللہم علمی معاویۃ الحساب والکتاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے دے، کتاب اللہ یعنی قرآن کا علم دے دے، وقیہ العذاب، اور یا اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ یہ میرے نبی نے دعا مانگی ہے۔ بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، اور ایسی پسندیدہ سنت کہ حضور خود فرماتے ہیں من تزوجا، جس نے شادی کر دیا، نکاح کر دیا، فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ جس نے نکاح کیا اس نے آدھا دین حاصل کر لیا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ،
تو سرکار فرماتے ہیں آدھا دین جو بچا ہے اس کے بارے میں وہ انسان اللہ سے ڈرے. آدھا دین جو بچا اللہ سے ڈرے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب محدثین بتاتے ہیں کہ وہ حلال روزی کھائے اور کمائے، حلال روزی کمائے اور اپنے بچوں کو، بیوی کو کھلائے، تو اس نے پورا دین مکمل کر لیا. نکاح کیا، آدھا دین حاصل ہو گیا. لیکن آج افسوس ہے کہ اسی نکاح میں ہم دنیا کے خرافات رکھتے ہیں، ناچ کرتے، ڈی جے کرتے. ذرا مسلمانوں ٹھنڈے دل سے سوچ لو، جب نکاح عبادت ہے، میرے نبی کی سنت ہے، تو اس میں ناچ کتنا بڑا گناہ ہوگا. ناچ کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، اور نکاح کے ٹائم پر ہم ناچ میں دوسری کی ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں کمر مٹکاتے ہوئے، ننگے سر، ہم ان کو دیکھتے ہیں. اپنے نبی کی زندگی بھی تو دیکھو. حاتم طائی کی لڑکی ایمان نہیں لائی تھی، ننگے سر جا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حاتم طائی کی لڑکی پر پڑی، ننگے سر دیکھا تو میرے نبی نے آگے بڑھ کر کے اپنی چادر رحمت اڑا دیا اور اپنی چادر رحمت اس کے سر پہ ڈھک دیا. تو حاتم طائی کی لڑکی روئی تھی کہ زندگی گزر گئی، میں نے محمد کی ایک بات نہیں مانی، لیکن ان کے رحم و کرم کا یہ عالم کہ انہوں نے ننگے سر دیکھا تو مجھے اپنی چادر رحمت عطا کر دی. کہا ہے محمد خدا کی قسم، آپ کا اخلاق گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے. حاتم طائی کی لڑکی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی. تو جس نبی نے غیروں کی لڑکیوں کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہ کیا، ان کے امتی پیسہ دے کر کے اور پھر نکاح کے موقع پر ناچ کرائیں. اے نوجوانوں، موت آنی ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ان چیزوں سے بچو، لہو و لعب میں نہ پڑو. آج شادی ہوتی ہے تو لوگ ڈی جے بلاتے ہیں. اے میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوچو، آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بی پی کا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا ہے، کوئی ہارٹ کا ہے. پڑوس میں اکثر بیمار ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو. آپ ڈی جے نچاتے ہو. ڈی جے کی آواز اتنی گرجدار ہوتی ہے کہ جا کے دل پہ لگتی ہے. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. آپ ڈی جے لگا کر کے اپنے بیمار پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہو. نبی کی زندگی دیکھو. حضور کے زمانے میں ایک صحابی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے. ایک صاحب گئے مدینے کے، ان کے پیچھے نماز عشاء پڑھی. نماز عشاء پڑھنے کے بعد وہ حضور کے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسان آدمی دن بھر کھیتی کا کام کرتے ہیں، شام کو تھکے مانگے آتے ہیں، ماس کے پیچھے نماز عشاء پڑھتے ہیں اور یہ اتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پریشانی ہو جاتی. تو حضور ناراض ہوئے اور معاذ ابن جبل کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، انت فتین، انت فتین، انت فتین. معاذ، تم فتین ہو، تم فتنہ باز ہو. نماز میں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو. تمہارے پیچھے بیمار بھی کھڑے ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے کمزور بھی ہیں، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، کوئی حاجت مند ہے. جب نماز پڑھایا کرو تو تھوڑی قرت کیا کرو، اپنے بیمار اور کمزور اور بوڑھے مقتدیوں کا خیال رکھا کرو. اور جب اکیلے پڑھو تو جتنا جی چاہے پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ڈانٹا کہ تم بیماروں کا خیال نہیں کرتے. اے لوگوں غور کرو، جس پیغمبر نے حالت نماز میں بیماروں کا خیال کیا ہو، آج ہم
نماز کے علاوہ خرافات میں ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے. ڈی جے نہ نچاؤ، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو، پڑوسیوں کا بڑا حق ہے. اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا من کان منکم مؤمنا، تم میں کا جو مومن ہو فلیکرم ضیفا، تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ولا یؤذ جارہ، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ڈی جے نہ نچاؤ. اب آج کل تو حد یہ ہے کہ ڈی جے جب ہوتا ہے تو اس کے آگے کوئی نوجوان مٹکت ڈانس کرت اور مہروے دیکھے خاطر ٹھاڑ ہو. تو میں مہروے کہا کہ یہ مہروے سے کہیں ہے ہمارے گڈوا کبک دیکھو سب سے 10 ہاتھ اونچے نلورت ہے سب سے. ارے یہ بے حیائی ہے کہ شاباشی ہے. شرم و حیا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے شرم و حیا سیکھو. سرکار فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. اے لوگوں، اپنے بچوں کا نکاح کرو سنت سمجھ کر، سنت کے مطابق نکاح کرو تاکہ اللہ اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرمائے. صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی، انبیاء نے بھی شادیاں کی ہیں. شادیاں سب نے کی ہیں، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم ایسے موقع پر خیال نہیں کرتے. آج یہ جلسہ نکاح کے موقع پر ہے، اس لیے کچھ نکاح کی جو ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں. حالانکہ مہینہ آ رہا ہے بڑا خیر و برکت والا، محرم شریف کا، نبی کے اہل بیت کی یاد کا مہینہ آ رہا ہے. اس لیے لوگوں، اہل بیت کی زندگی سے بھی سبق حاصل کرو. اہل بیت میں ابھی یا حسین آپ سے کہلوایا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے بچے تھے اسامہ. زید بن حارثہ یہ سرکار کے غلام تھے اور زید بن حارثہ کے لڑکے تھے اسامہ. تو سرکار نے اپنے اور دوسرے بچوں میں کیا سلوک کیا؟ آج تو ہم لوگ چلیں گے اور اگر اپنا لڑکا ہوئے 10 لڑکے میں کھیلت ہوئے تو اپنے لڑکا کا یہاں روپیہ پکڑا دے گا، اپنے لڑکا کا کیلا پکڑا دے گا. رسول اللہ نے کیا ایسا فرق کیا ہے اپنے دوسرے بچوں میں؟ اسامہ اور حسین لڑکی کے لڑکے تھے اور اسامہ غلام کے لڑکے تھے. لیکن سرکار جب کبھی چلتے تھے تو کبھی حسین کو کندھے پہ بٹھاتے تھے، اسامہ کو انگلی پکڑ کے چلاتے تھے، اور کبھی اسامہ کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے اور حسین کو انگلی پکڑ کے چلاتے تھے. سرکار نے ثابت کر دیا کہ چاہے اپنا بچہ ہو چاہے دوسرے کا بچہ ہو، پیار دونوں میں ہونا چاہیے. سرکار نے ہم کو آپ کو اپنی زندگی سے یہ سبق سکھایا ہے. اہل بیت کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے. شادیاں بھی ہم اہل بیت سے سیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی شیر خدا سے جب رشتہ ہوا تو حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ فاطمہ آپ کا نکاح علی سے کر دیا جائے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا ٹھیک ہے. کہا مہر 400 مسقال چاندی. تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا ابا نکاح کر دو، علی سے پسند ہے لیکن یہ مہر مجھے پسند نہیں. کہا پھر بیٹی کا اللہ خوب جانتا ہے. چلی آئی. تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ
آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں. فاطمہ کے مہر میں اللہ نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں رکھی. حضور مسکرا کے فاطمہ کو بلا کے کہتے ہیں فاطمہ تمہارے مہر میں اللہ نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں رکھی. تو فاطمہ کہتی ہے ابو یہ مہر بھی مجھے پسند نہیں ہے. کہا پھر بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہ اللہ خوب جانتا ہے. تب حضرت جبریل ایک پرچی لے کے آئے اور اس پرچی میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جبریل جاؤ کہہ دو کہ میرے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں. اور مہر میں جعلت شفاعت امتی محمد صداق فاطمہ کہ فاطمہ کی مہر میں نے امت محمدیہ کی بخشش کر دی ہے. وہ مہر جب دیا پرچہ دیا حضور مسکرا کے فاطمہ کو بلایا اور فرمایا فاطمہ تمہارے مہر میں اللہ نے امت محمدیہ کی بخشش رکھی. تب فاطمہ نے کہا ہاں یہ مہر مجھے پسند اور علی سے نکاح ہو گیا. اور نکاح ہونے کے بعد 2 سال ہو گیا گونا نہیں گیا فاطمہ زہرا کا. 2 سال ہو گئے رخصتی نہیں ہوئی. لوگ مدینے میں پوچھنے لگے اے اللہ کے شیر 2 سال بیاہ کے ہو گئے اور فاطمہ کو آپ نے رخصت نہیں کرایا. کہاں لے آئے؟ گھر بھی تو نہیں ہے میرے پاس. یہ نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تھا کہ علی کے پاس نہ گھر نہ زمین نہ کوئی باغ نہ کوئی باغیچہ اکیلے علی تھے صرف. لیکن اللہ کے رسول نے علی کی دولت نہیں دیکھی تھی. علی کا علم اور علی کا عمل دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا. 2 سال ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی. جب پوچھا گیا تو کہا میرے پاس گھر نہیں ہے. تو مدینے کے ایک انصاری ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا علی مدینے میں ہمارے 2 گھر ہیں چلو دونوں کو دیکھ لو. ایک میں رہتا ہوں ایک خالی پڑا ہے. دونوں کو دیکھ لو جو تمہیں پسند آئے وہ گھر میں آپ کو نذرانہ دیتا ہوں. حضرت علی کو اس انصاری نے گھر دیا. جب حضرت علی گھر والے ہو گئے تب فاطمہ رخصت ہوئی. اے لوگوں سرکار کی اس سیرت سے ہمیں یہ سبق لینا ہے. حضرت عمر کے سبق سے اور حضرت عمر کی زندگی سے سبق لینا ہے. حضرت عمر نے لڑکے کی شادی میں لڑکی کی دولت نہیں دیکھی اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی میں داماد کی دولت نہیں دیکھی بلکہ پرہیزگاری دیکھی ہے. ہم اور آپ بھی اس کا دھیان دیں. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اگر رشتہ ہو جائے بات چیت طے ہو جائے اگر کون لڑکے وقت دیکھیں اگر داڑھی ٹوپی والا ہے تو جواب. ہمارے ننپارہ میں ایک مولانا ہے بوڑھائے کے لکھنؤ سے بیاہو کی ہننا ہے اور مہروائی دیکھی داڑھی بقے لوٹ کے ایوے نہیں کی تو مولانا قسم کھائے لیں کہ اب ہم دوسر زندگی میں شادی کربو نہ کریں. تو بیچارے بوڑھائے جی آج بھی ننپارہ میں طہارت ہیں. صرف شادی کی داڑھی کی بنیاد پہ وہ بیوی نہیں آئی تو اس کی وجہ سے مولانا بھی ضدی تھے. انہوں نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا دوسرا. ایسے ایک اور واقعہ ہماری نظروں کے سامنے گزرا کہ ایک لڑکی کی شادی کی بات چیت ہوئی تو بپوا سوچیس لڑکیاں کر کے جی دیکھ تو وہی لڑکوا ہے کون میں گوا دیکھے تو لڑکوا داڑھی رکھا رہا ہے ٹوپی پیجامہ کرتا سب پہنے رہا ہے. بپوا دیکھے لڑکیاں کے تو کہ ہاں یہ تو ملا ہے ہو کہ کا کمائی کا کھوئی چھوڑو ہٹا کو پینٹ بوٹ شرٹ والا بتاؤ. آج سمجھتے ہیں کہ روزی انسان کے ہاتھ میں رکھی ہے. کتنے امیر غریب ہو گئے کتنے غریب امیر ہو گئے. راجہ نانپارہ کی کوٹھی دیکھ لو نصیحت کے لیے کافی ہے. آج راجہ نانپارہ کی کوٹھی آج ہر آدمی گھر بنواتا ہے اس نیت سے کہ ہمارے کام آئے ہماری اولادوں کے کام آئے ہمارے پوتوں کے کام آئے. اس لیے سریا گھسیرے رہا کہ تاکہ گرے اتنا. ایسے راجہ نانپارہ کی بھی نیت رہی ہوگی کہ میں رہوں گا میری نسلیں رہیں گی. لیکن آج دیکھو راجہ نانپارہ کی کوٹھی میں نانپارہ کے ڈفالی ہیں
اور ان کے نسل کہاں چلی گئی لاپتہ ہوئی، اللہ جانے کہاں مارت تھا۔ اللہ کا جو وعدہ ہے قرآن میں، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے۔ اس کا کمائی کا کھوئی چھوڑ ہٹا کو نہ پینٹ بوسٹ والے کو بتاؤ، تو جیسے ڈھونڈت ہوگا ویسے مل جاتے، مل گیا پینٹ بوسٹ والا، شادی کی تاریخ طے ہوئی گئی۔ جب شادی کا دن آیا ہوگا دلہا بناوا خاطر نوہاوے چلے، پہلے زمانے میں دلہن نوہاوا جاتا ہے، جب وہ کا نوہاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گیا، تو وہ لیٹرنگ میں پیخانہ کرے، اور پیخانہ کہیں کے نکلا تو نہورا اٹھ ہی نہیں پاؤ۔ گھر والے دیکھیں تو گھبرائے گا کہ نہائے لائے چڑھائے گا اب کیسے ہو، تو لے کے ڈاکٹر کے پاس ڈھکیلو کھیل کے، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پوری ٹھیک ہوئی۔ تو بپور روے لا کے ڈاکٹر صاحب آج کا دلہا بناوے کر اور آپریشن کری، اللہ جانے کب ٹھیکائی کیسے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب دن گھبراؤ نہ 2 منٹ لگی، لے کے کہ آپریشن روم میں، اور 2 منٹ نہیں لگ دروازہ کھول دیں ڈاکٹر صاحب۔ جب کھولیں تو وہ سیدھا سیدھا نکلا، تو سب کا بہت تعجب کہ ہائے اللہ 2 منٹ نہیں لگ آپریشن ہوئی گا ٹھیک ہوئی گا، یہ کون علاج ہو؟ تو پوچھا لگا ڈاکٹر صاحب 2 منٹ نہ لگا آپریشن ہو گئی ٹھیک ہو گئی، کون بیماری رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں رہا ہے، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائی لی جائے، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں بتا تو آدمی اٹھ گئی، ایسے ایسے چونگا پڑے ہیں، پہنیے پینٹ کے بوسٹ چاہے آوے چاہے نہ ہو کہ کہاں بٹن کہاں لگائے۔ اے نوجوانوں، اس زمانے میں غلام نبی بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ۔ صحابہ کو ناز تھا نبی کی غلامی پر، صحابہ کو عالم ہونے پہ ناز نہیں تھا، حاجی ہونے پہ ناز نہیں تھا، نمازی ہونے پہ ناز نہیں تھا، صحابہ کو ناز تھا تو نبی کی غلامی پہ ناز تھا۔ بخاری کی حدیث میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سفینہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے جا رہے تھے کہ جنگل میں پہنچے تو شیر مل گیا، اکیلے تھے سفینہ اور جنگل کا شیر سامنے آ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ ہم کا تم کا وہ بھاری کے بگیا میں پہنچ شیر مل جائے اکیلے تو کہا حال ہے، نیچے کپڑا تو خراب ہوئی جی، آگے کا ہوئے اللہ جانے، لیکن وارے حضرت سفینہ۔ بخاری کی حدیث میں جب مدینے کے جنگل میں شیر ملا تو حضرت سفینہ نے شیر سے بات کیا تھا، کیا کہا تھا آج بھی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت سفینہ نے کہا تھا یا ابا الحارث، اے جنگل کے شیر، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ یار۔ سفینہ نے کہا تھا جنگل کے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں، یہ نہیں کہا تھا میں مولانا صاحب ہوں، تقریر بہت بڑھیا کہہ لی تھی چھوڑ دو، یہ نہیں کہا تھا میں شاعر ہوں، یہ نہیں کہا تھا میں حاجی ہوں، جبکہ حاجی کا درجہ بھی بہت بلند ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو حاجی حج کر لے گا صدق دل سے تو وہ تو جنت میں جائے گا ہی، لیکن اس حاجی کو اللہ قیامت کے دن وہ مقام دے گا کہ وہ حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا، بڑے درجات ہیں۔ بہرحال حضرت سفینہ نے کہا تھا اے جنگل کے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تب شیر نے کیا کہا تھا فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ بَسْبَسَةً، وہ شیر آگے بڑھا اپنی پونچھ کو ہلاتے ہوئے، وَقَبَّلَ قَدْمَيْهِ، اور حضرت سفینہ کے پیروں کو چوما، قَامَ إِلَى جَنْبِهِ، پیر چوم کر پہلو میں کھڑا ہو گیا، وَسَارَ مَعْهُ، اور حضرت سفینہ کے ساتھ ساتھ جنگل میں وہ شیر چلنے لگا، یہ سوچ کر کہ نبی کے غلام جا رہے ہیں کہیں کوئی دوسری چیز نبی کے غلام کو تکلیف نہ دے دے، تو وہ شیر نگراں بھی بن گیا۔ اے لوگوں، صحابہ غلام نبی بن کے جیے تو جنگل کے شیر بھی ان کی حفاظت کرتے تھے،
آج ہم نے نبی کی غلامی چھوڑ دی، آج ہم نے انگریزوں کی غلامی اپنا لی۔ اے نوجوانوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، چہرے پہ داڑھی رکھا لو، اسلامی لباس پہن کے جی لو، نبی کے غلام بن کے جی لو۔ خدا جانے رات ملی ہے، صبح ملے کہ نہ ملے۔ حضور مفتی رجب علی رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے، حضرت مفتی نان پارا کہا کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے قرآن میں بہت ہی باثر فرمایا۔ حضور سے پوچھا گیا المرأتی خیر، اللہ کے رسول کون عورت سب سے بہتر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا اذا نظر الیہا فسرتہ، سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا مرد اس کو دیکھے تو مرد دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا تھا وَأَمَرَهَا فَأَطَاعَتْهُ، اور اس کا مرد جب اس کو کوئی کام کا حکم دے تو عورت اس کی اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب مرد اس عورت سے غائب ہو جائے، دلی چلا جائے، بمبئی چلا جائے، سعودیہ چلا جائے، فَأَحْسَنَ فَرْجَهَا، تو عورت اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، مرد دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اور جب مرد کسی کام کا حکم دے تو عورت فرما برداری کر لے، اور جب مرد باہر چلا جائے تو عورت اپنی عزت کی حفاظت کر لے۔ تو سرکار فرماتے وہ عورت سب سے اچھی عورت ہے۔ آواز دیکھا جاتا ہے جہاں مردوا دلی بمبئی گوا بچل دی ہندو تبیج کراو، مولوی مولانا کے پاس دن بھر دوری ہے، مرد روپیہ پٹھے یا ہر بہر دعا تبیج کرے، دوری گھومی۔ اے میری ماں بہنوں، نبی کریم کے زمانے کی ایک عورت کی بات سنو۔ آج بھی لوگ دلی بمبئی سعودیہ جاتے ہیں عورتوں کو چھوڑ کر، صحابہ کے زمانے میں بھی لوگ جایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صاحب اپنے گھر سے سفر میں نکلے، اور رہتے کہاں تھے؟ سسرال میں۔ سسرال میں 2 منزلہ مکان رہے، نیچے ساس سسر رہتا رہا، اوپر بٹیا داماد صاحب سفر میں نکلے۔ حدیث میں خرج رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضور کے ایک صحابی سفر میں نکلے، فقال لزوجته، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا لا تنزلی من العلو الى السفل، اے میری بیوی میں سفر میں جا رہا ہوں، اوپر والے مکان سے نیچے نہ اترنا، حتی ارجع من سفرنا، یہاں تک کہ میں اپنے سفر سے واپس آ جاؤں، جب تک سفر سے واپس نہ ہو اوپر سے نیچے نہ جانا۔ یہ صاحب کہہ کے چلے گئے۔ حدیث میں فمرض ابوہا، تو اس کا باپ نیچے بیمار پڑ گیا۔ جب لڑکی نے سنا میرے ابا بیمار ہیں اور اپنے شوہر کا فرمان بھی سامنے، کیا رہ گیا؟ حدیث میں فارسلت امراتن الى رسول اللہ، تو اس عورت نے ایک عورت کو نبی کریم کے پاس بھیجا کہ جا کے حضور سے پوچھو میرے شوہر منع کر گئے تھے نیچے نہ اترنا، اور میرے ابا بیمار ہیں، میں ابا کو دیکھنے کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ جب اس عورت نے حضور سے جا کے مسئلہ پوچھا، فقال رسول اللہ، تو سرکار نے فرمایا لا حتی یرجع من سفر، لا حتی تطیع لزوجک،
سرکار نے فرمایا نہیں، اس سے کہہ دو کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نیچے نہ اترے، نہیں اتری۔ اللہ کی مرضی حدیث میں فَاشْتَدَّ مَرْضُ أَبِيهَا، تو اس کے باپ کی بیماری اور بڑھ گئی۔ جب سنا اور ابا بیمار ہو گئے تو حدیث میں ثُمَّ أَرْسَلَتْ امْرَأَةً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، پھر اس نے ایک عورت کو حضور کے پاس بھیجا کہ جا کے مسئلہ پوچھو کہ میرے باپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی، کیا میں نیچے اتر سکتی ہوں؟ سرکار نے جب سنا تو فرمایا لا حتی تطیع لزوجک، نہیں نہیں، سے کہہ دو کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نہیں اتری۔ اللہ کی مرضی کچھ دنوں کے بعد حدیث میں حتی مات ابوہا، یہاں تک کہ اس لڑکی کا باپ انتقال کر گیا۔ جب باپ انتقال کر گیا، لڑکی چھت کے اوپر ہے، باپ کا نیچے جنازہ رکھا ہے۔ حدیث میں فَثُمَّ أَرْسَلَتْ امْرَأَةً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، تو پھر اس نے ایک عورت کو بارگاہ نبی میں بھیجا کہ جا کے کہہ دو کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ہمیشہ کے لیے میرے ابا کا چہرہ چھپنے والا ہے، کیا میں دیکھنے کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ جب پوچھا فقال رسول اللہ لا، تو سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، حتی تطیع لزوجک، اس سے کہہ دو کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کر۔ لڑکی نہیں اتری، جنازہ تیار ہوا، جنازے میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھائے، پھر حضور نے اسے دفنایا۔ صحابہ کرام مٹی دے رہے تھے، صحابہ کرام مٹی دے رہے تھے کہ غیبی آواز آنے لگی قد غفرتہ بحسنات بنتہ، کہ میں نے اس کو اس کی لڑکی کے نیکیوں کے وسیلے سے بخش دیا۔ جب حضور نے آواز سنی تو مسکرا کے فرماتے ہیں اے لوگو دیکھو دیکھو، آج دنیا سے وہ خوش نصیب انسان جا رہا ہے جو اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں بلکہ لڑکی کی نیکی کی بنیاد پر بخشا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جو لڑکی شوہر کی فرما برداری کر لے وہ بھی جنتی اور اس کے ماں باپ بھی جنتی، اس لیے شوہر کی فرما برداری عورت پر واجب ہے۔ شوہر غائب ہو جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کر کے گھر میں بیٹھے اور اس طرح رہے کہ جب شوہر باہر آئے، باہر سے آئے، ایک نظر دیکھ لے تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو ایسی ہی سمجھ عطا فرمائے۔ اور بس ایک بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، شوہر تو وہ، عورت وہ اچھی ہے جو یہ کام کرے، اور مرد کون اچھا ہے؟ حدیث پاک میں عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے